تو بات یہ ہے کہ آتے ہیں ہم اس پہ ہے کہ سبجیکٹس پہ جو ہے، لیکن جیل سائنسز تو بہت بہت ایک بڑی نالج ہے. یہ سب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح. یہ روحانیت کو بھی اسٹڈی کرتا ہے، یہ اخلاق کو اسٹڈی، بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے، مائنڈ کو اسٹڈی کرتا ہے، سول کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور باڈی کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کے ماحول کو اسٹڈی کرتے ہیں، ماحول میں انرجی جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، جو چیزیں ہے موجود ہے، کچھ ہے، چاہے مادہ ہے چاہے وہ انرجی ہے، جیل سائنسز اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح. اچھا، ہماری گفتگو بڑی انفارمیٹیو اور رہی ہے، اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں اس سے ضرور نہ صرف محسوس ہو رہے ہوں گے بلکہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، اپنا آپ کو مینٹلی آئی ایم شیور کہ تیار بھی کر رہے ہوں گے. اور جو پیرنٹس ہیں، مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سجیشن ہے اسکولس کے حوالے سے، وہ تمام پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ اگر یہ سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا جائے تو ان کا بیٹا یا بیٹی جو بھی اس اسکول میں پڑھ رہی ہیں، آگے چل کے وہ ایک بہترین انسان، بہترین شہری اور ایک بہترین شخصیت کی وہ مالک بن کر ابھریں گی. کچھ سوالات میرے پاس اور تھے، میں وہ سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن کالر بہت دیر سے ہولڈ پر ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں ایک کالر کو. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری طرف سے ہر ٹیم کو سب کو صبح بخیر. جی آپ کو بھی صبح بخیر. جی کل مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو چاہے کسی قسم کی ہو تو وہ میں اپنے مائنڈ پہ بہت سوال کر لیتی ہوں نا. اچھا. چاہے میں اسے نکالنا چاہوں وہ میرے مائنڈ سے نہیں نکلتی نا. جی جی. تو چھوٹے سے پازیٹیو بات کہ نیگیٹو بات؟ نہیں، کس طرح کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ گلاس ٹوٹ گیا تو بس یہ ذہن پہ سوال کر لیا؟ نو لوگوں کی کوئی میٹرز ہوئے نا. اچھا، کوئی نیگیٹو بات ہے؟ بہن بھائیوں کے کوئی میٹرز ہیں، اپنی فیملیز کے اندر بچوں کے کوئی میٹرز ہیں، فرینڈ کے کوئی میٹرز ہیں. کوئی بھی میرے ساتھ ڈسکشن کر لیتا ہے نا، یا کوئی مجھے کچھ کہہ دے، بس کوئی نیگیٹو بات کہہ دے یا پازیٹیو بھی کہہ دے، تو میں اس کو اپنے مائنڈ پہ اتنا وہ میرے ہو جاتی ہے سوال. اچھا اچھا. اور میں مطلب کیسے ہے کہ مجھے ایک دن دم سے نا وہ میں اس بات کو آؤٹ کر دوں کہ مجھے یہ ہے نا کہ میں بہت چاہتی ہوں کہ آؤٹ کر دوں. اچھا، لیکن ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور ٹینشن ہو جاتا ہے. بہت ٹینشن ہو جاتا ہے مجھے. اچھا، آپ نے نام نہیں بتایا اپنا؟ میں مسز خان بول رہی ہوں. اچھا چلیں مسز خان، جو آپ نے ابھی پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں اس حوالے سے. آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی مسز خان تھیں راول پنڈی سے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کوئی فیملی سے متعلق ہے، کبھی کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی یا انہیں کچھ کہہ دیا، آئدر اٹس اے پازیٹیو اور نیگیٹو، لیکن یہ اس بات کو نا اپنے ذہن پہ سوال کر لیتی ہیں، پھر وہ نکلتی نہیں ہیں. سوال ان کا یہ ہے اصل کہ بس وہ کیا طریقہ ہو کہ وہ بس وہ اتنا ٹینس نہ لیں اس بات کو. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہے، اس کو وہ ساتھ لے کے رہنا، ہر بار صبح بھی اس کا خیال آ رہا ہے، رات کو. یہ بات صحیح ہے، کچھ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، کچھ باتوں کو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ سینسیٹیوٹی سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے سینسیٹیوٹی اچھے ہوتے ہیں. جی جی. اگر اس کو اچھے معنوں میں لیا جائے تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نیگیٹو نہ لے، اوپر سوال نہ کریں. اس بات میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس بات میں جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیپلی لینا چاہتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے کیا تھا، آگے کیا ہو سکتے ہیں، ان شخص کا مقصد کیا تھا، کیوں کیا اس بات کو، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایز اے ٹینشن لیتے ہیں تو یہ بات تو پھر ٹینشن، آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان. ایسا ایسا چھوٹی ٹینشن، مسلسل ٹینشن سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داریاں لیں، زیادہ کام لیں، تاکہ اس طرح کی باتوں کو، کبھی جو انسان بہت بیزی رہتے ہیں ایسی باتیں آ جاتا ہے، کبھی کبھی یوں بھول جاتے ہیں. جی. تو زیادہ ذمہ داریاں، جس کے شخص شاید مسز خان زیادہ بیزی نہیں رہتی ہے، گھر پہ کچھ لیڈیز جو ہوتی ہے
ان کو یہی ٹینشن ڈپریشن کا ہوتا ہے. کبھی میاں نے کچھ کہا تو وہ لیتی ہے کیوں میرے پیار میں کمی لے آیا یا وہ کیا ہے, یا کبھی کسی اور نے کوئی بات کی ہے یا کبھی فون پہ کوئی بات ہوئی تو اس سے یہ ناراضگی آگے ہے کہ وہ پھر زیادہ سوچتے, کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہوتے ہیں, زیادہ یہی پہ سوچتے رہتا ہے. اکیلاپن میں پھر بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں نا, اور جو ہے نا وہ ہسبینڈ بھی کئی جاب پہ چلے جاتے ہیں, تو یہ اکیلے میں اس طرح کے سوچنے, یا پھر بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے. اس طرح باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس کو کلیئر کرے کہ اس کا کوئی نقصان اس بات کا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو بس یہ تو سمپل سی بات ہے. اچھا, ذیل سائنسز کے حوالے سے بھی کیا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ اس طرح کی, اگر یہ ایک ہیبٹ کے طور پر ہے, بعض اوقات یہ ہوا کہ جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کبھی سال میں 2 سال میں, جیسے میرے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ذہن میں کلک کر گئی کہ یہ ذہن میں رہے گی, بٹ ناٹ آلویز. لیکن اگر وہ ایک نیچر بن جائے کہ جی اگر کسی نے کوئی بہت چھوٹی سی بات کہی تھی تو ہر وقت ہی اس پر سوچنا شروع کر دیا, تو کیا ذیل سائنس ہے اس چیز میں؟ بالکل سبجیکٹ کے ذیل سائنسز کے تو ویسا اگر اس ٹیکنیک سے نہیں ہوتے ہیں تو پھر کبھی واقعی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کچھ چیزیں. تو جس طرح کے غصہ ہے, بائی نیچر ہمارے غصہ تو ہے انسان کے اندر, تھوڑے بہت غصے تو ہوتے ہیں انسان کے اندر. یہ دوسرے لوگ اس غصے کو آپ کے بہت برا مانتا ہے, بہت بڑا لیتے ہیں, اس کو اوپر سوار کر دیتے ہیں, تو اس سے ازدواجی زندگی اور اس طرح کے ماحول کی اور زندگی جو ریلیشن شپ سے بزنس سے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے اور ایچ ایم ایف سے, بالخصوص ایچ ایم ایف سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. جی مسز خان, آپ نے ہمیں کال کیا تھا راولپنڈی سے, اور ذیل سائنسز میں جو سمدھا ہیلنگ سے بھی اس طرح کی جو آئدر وہ پازیٹیو بات جیسا کہ آپ نے کہا کہی جائے, یا وہ نیگیٹو بات اگر کہی جائے, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بہت چھوٹی سی بات کو اپنے پر سوار کر لیتی ہیں. مناسب یہی ہے کہ آپ کو اس وقت بھی ڈاکٹر صمد مسافر کے ٹیلی فون نمبرز نظر آ رہے ہوں گے, آپ ان نمبر پر کال کر کے ایک بار براہ راست آپ بات کر لیں. ہو سکتا ہے کیونکہ پروگرام کا بہت شارٹ ہوتا ہے, بہت ڈیٹیل میں بات ہو نہیں پاتی ہے, آپ ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے. ان نمبرز پر کال کر کے جو آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہے ہوں گے, آپ کی اسکرین کی پر ویب سائٹ بھی نظر آ رہی ہوگی. آپ چاہیں تو آپ تھرو ای میلز بھی آپ ڈاکٹر صاحب کو اپنا پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں کچھ سوالات بھی میرے پاس ہیں. یہ کاشف ہیں کراچی سے, ان کا ایک سوال ہے, یہ کہتے ہیں سول, مائنڈ, باڈی, یہ کیا ہے؟ جی سول SOUL, لیکن میں یہ لکھتا ہوں SOL, یعنی بولنے میں تو وہی سول آ جاتے ہیں. جی جی. لیکن یہ ہے کہ سول جو ہے اس کو جیسے روح کہہ لیں, ہمارے ارد گرد جو ماحول, جو ہمارے انرجیز ہے, جو یا کائنات میں جو انرجیز موجود ہے, انسین پاور, اسے سول کہا جاتا ہے. اورا ہے ارد گرد ہمارے جو انرجیز چل رہے ہیں ہمارے, اسی تمام چیز کو اس کو سول کہا جاتا ہے. اور مائنڈ جو ہے وہ تو مائنڈ ہے, ذہن ہے, اس کے کئی حصے ہیں اور اس میں بہت سی پاورز ہیں, جیسے کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس ہے. پھر اس کے اندر بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا ویو ہے اور الفا ویو ہے. پھر ذیل انرجی سینٹرز آتا ہے باڈی میں کہ 14 کی تعداد میں ہے. سر کے اندر ہے, ریڑھ کی ہڈی میں ہے, ہاتھوں میں ہے, پاؤں میں ہے. جس طرح کے ریفلیکسولوجی میں میریڈینز کہا جاتا ہے یا زونز, انرجی زونز کہا جاتا ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ سول میں آ جاتے ہیں. اور جو مائنڈ میں ہے, مائنڈ میں یہ بس 3 حصے ہیں مائنڈ کا, شعور, تحت الشعور اور لا شعور. اور باڈی جو ہے نا, باڈی تو باڈی ہے, اور ہمارا جسم, ہمارا جو وجود ہے. اور باڈی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی زندہ پاور ہے جو کہ ایک ایسے انرجی ہے
جو کہ روح کا مکان ہے. جی. باڈی کو روح کا مکان کہا جاتا ہے. جی جی. تو روح کا مکان جو ہے وہ باڈی ہے اور اسے باڈی کہا جاتا ہے. تو جو ہمارے مونو ہے سول مائنڈ باڈی, یہ باڈی کا یہی مطلب ہے کہ باڈی کو آپ نے صاف رکھنا ہے. یہ روح کا مکان ہے اور یہ آپ کے انرجی سینٹر سے صاف ستھری انرجیز کا مکان ہے. یہ کہ 14 کے حساب سے ذیل انرجی سینٹرز ہے اور یہ آپ کو صاف رکھنا ہے, اسے خیال رکھنا ہے. اس کو آپ نے ایسے صاف رکھنا ہے جس طرح کہ ہم ایک بہت ہی اچھی چیز کو صاف ستھرگی سے رکھتے ہیں. صحیح.